اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامیات لازمی HSSC 1 کے لیکچر نمبر 29 کا آغاز کر رہے ہیں، جس میں باب دوم حقوق العباد کے اوپر انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ ہم حقوق العباد میں والدین کے حقوق اور اولاد کے حقوق ہیں۔ میں ذل حسین بحیثیت HOD اسلامیات آپ سے مخاطب ہوں۔ عزیز طلباء، آج کے جو لیکچر میں چیزیں شامل ہوں گی، ان میں سب سے پہلے ہم والدین کے حقوق، اس سے پہلے حقوق العباد کے اوپر چند آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے کہ حقوق العباد کہتے کس کو ہیں اور اس کی کیا قرآن و حدیث میں اہمیت ہے۔ اس کے بعد پھر والدین کے حقوق ہوں گے، قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو تفصیلاً دیکھیں گے، ہیڈنگز کی صورت میں اس کو دیکھیں گے تاکہ پڑھنے میں، سمجھنے میں اور یاد کرنے میں اس کو ہمیں آسانی ہو۔ اور پھر اس کے بعد اولاد کے حقوق ہیں، اس کو ہم قرآن و سنت کی روشنی میں پڑھیں گے اور اس کو سمجھیں گے۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے جو چیز آپ تک پہنچانی ہے اور جس کا آغاز کرنا ہے وہ ہے حقوق العباد۔ دیکھیے، حق کی جمع حقوق ہوتا ہے اور حقوق کی دو اقسام ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے مراد وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے بندوں پر عائد ہوتے ہیں، اور حقوق العباد سے مراد جو ہیں وہ بندوں کے بندوں پر حقوق ہیں۔ تو یوں حقوق کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد۔ آج ہمارا مقصد و مدعا حقوق العباد کی اہمیت کو واضح کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ دیکھیے، حقوق العباد کے اندر بندوں کے حقوق ہیں، اور بندوں میں سب سے پہلے والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزاء و اقربا ہیں، ہمسائے ہیں، اور اسی طرح سے غیر مسلموں کے حقوق ہیں، دیگر جو رشتہ دار اعزاء و اقربا شامل ہیں وہ سب کے سب ان حقوق کے اندر آتے ہیں۔ اور مشہور بات یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے حقوق میں کسی قدر ریلیکسیشن دے دیتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں کسی قسم کی کمی کجی ہو جائے تو اس وقت تک معاف نہیں کرتا جب تک وہ بندہ اس حق کو خود معاف نہ کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 ہے، 161۔ دیکھیے گا اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ارشاد فرمایا، جو شخص خیانت کرے گا وہ خیانت کردہ چیز قیامت کے دن لے کر آئے گا، پھر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ذرہ برابر حق تلفی نہ کی جائے گی۔ تو یہاں دیکھیے،
عزیز طلبہ، اس آیت مبارکہ میں واضح طور پر حقوق العباد کی اہمیت کو بیان کر دیا گیا، اور پھر بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جس میں بندوں کے حقوق کی اہمیت کو واضح کیا گیا، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے ہم تک وہ احادیث پہنچائیں کہ بندوں کے حقوق کی اہمیت و فضیلت کو آشکار فرمایا۔ جیسے دیکھیے گا، چند احادیث پاک ہمارے سامنے ہیں۔ اس میں سے پہلی حدیث مبارکہ دیکھیے، جس نے اپنے کسی بھائی پر کسی طرح کا ظلم کیا ہو تو وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ دینار و درہم ہم کچھ پاس نہ ہوں گے، اور اگر معاف نہ کرایا تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور اگر ظالم کی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے۔ پھر ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اگر اللہ چاہے تو اپنے حقوق معاف فرما دے یا سزا دے، لیکن بندوں پر حقوق معاف نہیں کرے گا۔ دیکھا عزیز طلبہ، جو میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اگر وہ چاہتا ہے تو اپنے تئیں اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ڈھیل مل سکتی ہے، لیکن بندوں کے حقوق میں سے جب تک وہ بندہ معاف نہ کرے اس وقت تک اللہ معاف نہیں فرماتا۔ دیکھیے گا آگے تیسری روایت، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو روزہ رکھ اور چھوڑ بھی دے، رات کو نماز میں قیام کر اور سو بھی، کیونکہ تیرے بدن کا تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا تجھ پر حق ہے۔ اور پھر آگے ایک طویل حدیث پاک ہے کہ جس میں میں نے غالباً پچھلے لیکچر میں بھی اس کو تھوڑا ٹچ دیا تھا، لیکن یہاں پر دیکھیے طویل حدیث پاک خود آ گئی اس ضمن میں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہ دیا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، باری لا، تو ان سب عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا، میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، اگر تو فرمایا اس کو کھانا کھلاتا تو میرے ہاں دیکھتا، میرا فلاں بندہ پیاسا تھا، اگر تو اس کو پانی پلاتا تو میرے ہاں پاتا، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو میرے ہاں اجر پاتا۔ گویا اللہ رب العزت نے اپنا ذکر فرمایا کہ تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ مقصد یہ ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنا۔ مخلوق خدا کی خدمت ہوگی تو رب کیا ہوگا؟ راضی ہو، اور جب رب راضی ہوگا تو عزیز طلبہ دنیا اور آخرت میں پھر انسان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں۔ اب یہ جو اگلی روایت ہے اس کو میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے پوچھا، جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے۔ فرمایا نہیں، اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ ہوگا امت میں جس کے پاس جو کہ نیک اعمال لے کے جائے گا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، لیکن اس حالت میں اٹھے گا کہ اس نے دنیا میں رہتے ہوئے کسی سے ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال غصب کیا ہوگا، خون ریزی کی ہوگی، قتل و غارت کی ہوگی، ناحق کسی کو قتل کیا ہوگا، مارا پیٹا ہوگا، گالی دی ہوگی، تنگ کیا ہوگا، تو ہوگا کیا کہ اس شخص کی جو نیکیاں جو اس نے دنیا میں کمائی ہوں گی وہ ایک ایک کر کے ان سب میں کیا کر دی جائیں گی؟ تقسیم کر دی جائیں گی۔ اب جب ساری نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی تو وہ لوگ جن کے اوپر اس نے مظالم ڈایا وہ باقی رہ جائیں گے۔ تو اب کیا ہوگا کہ ان مظلوم جو لوگ ہوں گے ان کے گناہوں کو اس کے اوپر لاد دیا جائے گا۔ تو آپ نے دیکھا کہ رب تعالیٰ جو ہے نا وہ بندوں کے معاملے میں کسی قسم کی ڈھیل نہیں دیتا۔ عزیز طلبہ، آپ نے ایک بات غور کی ہوگی، اگر کسی جنازے پر آپ جائیں،
تو جنازے کے اوپر جنازے سے پہلے یا بعد میں اعلان کیا جاتا ہے باقاعدہ طور پر کہ جی یہ مرحوم کا کوئی لین دین ہو تو اللہ را یا معاف کر دیں، رائے خدا معاف کر دیں، یا ان کے اعزا و قربا جو ہیں، والدین ہیں یا بھائی ہیں یا جو رہنے والے احباب ہیں ان کے پیچھے، ان سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر دفعہ اعلان کیوں کیا جاتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اگر اس شخص کا کسی کے ذمہ قرض ہو تو کیا ہوگا کہ باقی چیزیں تو معاف ہو سکتی ہیں لیکن قرض کبھی بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وجہ کہ اس کا تعلق بندے کے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ روایات کے اندر بیان کیا گیا کہ شہید بھی اگر ہے نا عزیز طلبہ، تو شہید دیکھیں شہید کے بارے میں کیا آتا ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، اور شہید کا کتنا مرتبہ ہے۔ لیکن شہید اگر قرض دار ہے تو اس کا مرتبہ اپنی جگہ پر، لیکن اس کا قرض معاف نہیں ہوگا جب تک اس کی ادائیگی نہ کی جائے، یا وہ قرض جس کا قرض اس نے دینا ہے وہ خود اس کو معاف نہ کر دے۔ تو لہٰذا بندوں کے حقوق یعنی کہ حقوق العباد کی اتنی زیادہ کیا بیان فرمائی گئی ہے، اہمیت بیان کی گئی ہے۔ تو ہم سب سے پہلے حقوق العباد میں سے دیکھیے نا، سب سے قریب ترین رشتہ اور سب سے اہم رشتہ جو ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک وہ ہیں ماں باپ یعنی کہ والدین۔ تو ہم حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کو دیکھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں والدین کے حقوق، آئیے ہیڈنگز دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حسن سلوک، اچھا سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ اچھا، قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں رب نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین آئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 23 ہے 23۔ ارشاد فرمایا تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ دیکھیے کتنی اہم بات بیان فرمائی اپنی اللہ نے اپنے وحدانیت کے ساتھ، اپنے وحدانیت کا اعلان کیا، وحدانیت کا اعلان کیا کہ عبادت نہیں کرنا کسی کی، میں الہ ہوں، میں ہی معبود ہوں، اور پھر ساتھ ہی فرمایا والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ یہاں پر پھر والدین سے اچھے سلوک کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد ہے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے پیارا اور محبوب عمل والدین سے حسن سلوک سے پیش آنا۔ دیکھیے نا، یہاں یہ نہیں ہے کہ والدین اگر مسلمان ہوں تو تبھی ہم نے ان کی جو نا وہ کیا کرنی ہے، خدمت کرنی ہے یا ان کا حکم بجا لانا ہے، بلکہ یہاں طور پر اسلام کے تو واضح احکامات ہیں عزیز طلبہ کہ والدین اگر غیر مسلم بھی ہوں تب بھی ان کے ساتھ ہمیں اچھے سلوک کی ترغیب دی گئی ہے، تلقین کی گئی ہے باقاعدہ طور پر۔ تو یہ پہلی ہیڈنگ حسن سلوک ہے۔ اس کے اندر آپ مزید چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن مختصراً میں نے آپ تک یہ بات پہنچا دی۔ دوسرا ہے اطاعت و فرما برداری۔ اس کے حوالے سے اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 سے دیکھیے گا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تم ان والدین کے سامنے شفقت اور عاجزی سے جھکے رہو۔ اللہ اکبر، عاجزی اور شفقت کا مظاہرہ کرو والدین کے سامنے۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اور ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے والدین کے نافرمان کے بارے میں ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا۔ اللہ اکبر، اور والدین کی نافرمانی اللہ کے نزدیک بڑے گناہ کا کام ہے۔ اور پھر تیسرا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم پر والدین کی نافرمانی کو حرام کر دیا ہے۔ اب یہ ظاہراً مختصر عزیز طلبہ احادیث ہیں، لیکن
اب جب بندہ اس کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھتا ہے تو روح کانپ جاتی ہے. دیکھیں نا، والدین کا نافرمان جو ہے وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اب یہ ٹاپک ہم نے پڑھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو بھی دیکھنا ہے، اپنے گربانوں میں بھی جھانکنا ہے، خاص طور پر نوجوان ہیں ہم، اور دیکھنا ہے کہ ہم والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں. کیا ہمارا رویہ قرآن و سنت کے عین مطابق ہے؟ کیا ہم ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہم نے رحمان کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ تو نہیں اپنا لیا؟ تو اگر ایسا ہے تو پھر آج کا لیکچر ہمیں اس چیز کی طرف بھی ترغیب دلاتا ہے کہ ہم والدین کی خدمت کو اپنا شعار بنائیں، اور اگر کوئی سخت رویہ ہے بھی تو قطعی طور پر اس کو آئندہ کے بعد کیا کر دیں، ترک کر دیں، کیونکہ والدین کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور اللہ کا نافرمان جو ہوتا ہے پھر وہ ظاہر ہے دنیا و آخرت میں راندہ درگاہ ہو جاتا ہے. تیسری چیز دیکھیے، گالی گلوچ سے اجتناب. والدین کو گالی دینا اور ان کو برا بلا کہنے سے منع کیا گیا ہے. فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23. تم اپنے والدین کو اف تک نہ کہو اور نہ ان کو جھڑکو اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو. دیکھیے یہ جو آیت مبارکہ اکثر و بیشتر ہم سنتے ہیں، یہاں یہ کم سے کم کلمہ کا ذکر کیا گیا ہے. گالی گلوچ کرنا، اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، اور ان کو حتیٰ کہ ایسی چیزیں بھی سنی آئیں کہ کچھ بدبخت لوگ والدین کو مارتے بھی ہیں. تو یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. لیکن دیکھیے قرآن مجید نے اس کی ابتدا کی بات کی. دیکھیں نا، کوئی بھی چیز جس سے بندہ عام تنگ آ جاتا ہے نا، تو زبان سے لفظ اف کا نکلتا ہے، یہ لفظ نکلتا ہے، یہ آواز نکلتی ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ والدین کے سامنے تم اف تک کا لفظ نہ کہو. جھڑکنا یا گالی دینا یا نعوذ باللہ برا بلا کہنا یا ان کو مارنا تو وہ بڑے دور کی بات ہے. اف تک بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ادب و احترام کی بات کی گئی. اور پھر والدین کو گالی دینا فرمایا کبیرہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا انسان اپنے والدین کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر اس کے ماں باپ کو واپس آ جاتی ہے، وہ گالی اس کی ماں باپ کی طرف آ جاتی ہے. تو آج ہم نے ارد گرد دیکھنا ہوگا، راہ چلتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں دو دوست باتیں کر رہے ہیں، ایک گالی بک رہے ہیں ایک دوسرے کو، ایسی ایسی غلیظ گالیاں کہ جن کو سن کر بندہ کانپ اٹھتا ہے. اور بازار میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں تو کسی کو مخاطب کرنے کے لیے السلام علیکم کے بجائے ہم گالی دے کر اس کو مخاطب کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، عام حالات میں. اور پھر والدین کو نعوذ باللہ گالی دینا اور ان کو اس طریقے سے بات کرنا، تو یہ ایک بہت بڑا کیا ہے، المیہ ہے. تو لہٰذا ہمیں ایک تو ہے امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو تیار کرنا ہوگا، اور دوسرا دنیاوی معاملات میں جو ہماری زندگی ہے، عام زندگی میں بھی اس کو کیا کرنا ہوگا، عملی طور پر اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا. آگے جسمانی خدمت ہے، ان کی خدمت کی جائے. جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی کہ والدین کی خدمت کرنے سے انسان جنت کا حقدار بن جاتا ہے. ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا. صحابہ نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ وہ شخص جس نے اپنے والدین میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی. پھر دیکھیے مالی خدمت ہے. ویسے جسمانی خدمت کرنا، روزانہ ان کی خدمت کرنا، بزرگ ہیں تو ان کو دبانا، ان کی خدمت کرنا، یعنی کہ جسمانی طور پر ان کی خدمت کرنا. آگے مالی خدمت کی بات کی جا رہی ہے. قل ما انفقتم من خیر فللوالدین. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم اپنے مال میں سے جو خرچ کرو تو اولین اپنے والدین کے لیے خرچ کرو.
یہ روایت بڑی مزیدار ہے۔ ایک شخص نے آقا علیہ السلام کے پاس اپنے باپ کی شکایت کی کہ وہ جب چاہے میرا مال لے لیتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چھٹا دیکھیے، ہیڈنگ شکر گزاری ہے کہ ہمیشہ ان کا شکر گزار لینا۔ انشکر لی ولی والدئی کا، میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک رات کہ جس رات والدہ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں کہ جب تو نے اپنے بستر کو کیا کر دیا، گیلا کر دیا، تو ماں جو ہے وہ خود تیرے گیلے بستر پر سو گئی اور تجھے خشک بستر پر لٹا دی۔ وہ ایک رات کا احسان بھی ہے انسان تو ادا نہیں کر سکتا، چہ جائے کہ ماں، صرف ماں کا احسان یا اس کی شکر گزاری کو کیا کیا جائے، مکمل کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا شکر گزار بندے کے طور پر ان کا ممنوع احسان ہونا چاہیے، ممنون احسان رہنا چاہیے۔ ساتواں، والدین کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلِذِي الْقُرْبَى وَذِي الْقُرْبَى، ارشاد فرمایا ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پھر آخر میں دیکھیے گا یہ ہے دعائے مغفرت کرنا۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مرنے کے بعد بھی والدین کا کوئی حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، مرنے کے بعد ان کا یہ حق ہے کہ ان کے لیے دعا اور استغفار کی جائے۔ ہم نماز میں نہیں پڑھتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ان کے لیے اصال ثواب کرنا۔ اور آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی مستند حدیث پاک کے فرمایا 3 چیزیں انسان جو ہے نا وہ اپنے پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، جس میں سے ارشاد فرمایا کہ ایک نیک اولاد ہے، اگر وہ نیک اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے تو وہ اس کے لیے اصال ثواب بن جاتا ہے۔ اور والدین کے رتبے بلند ہوتے ہیں، اگر گناہ گار تھے تو اللہ پاک ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اگر گناہ گار نہیں تھے تو اللہ ان کے درجات میں بلندی عطا فرما دیتا ہے اس اولاد کی وجہ سے۔ اور ایک اور روایت جو میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے، آخری روایت، کہ ایک شخص تھا وہ اس دنیا سے چلا گیا اور فوت ہو گیا، تو قبر کے اندر اس کو عذاب ہو رہا تھا کیونکہ نامی گرامی اس کے اعمال نہیں تھے۔ تو اچانک ایک دن اس پر سے عذاب موقوف کر دیا گیا اور عذاب کا وقفہ دے دیا گیا، عذاب کو روک دیا گیا۔ تو اس نے فرشتوں سے پوچھا ہے فرشتوں کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا، بتایا گیا اس کو کہ تیرے پیچھے رہنے والا تیرا ایک بچہ ہے جو تو چھوڑ کے آیا تھا، آج اس نے اپنے امام یا اپنے قاری صاحب کے پاس بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے صدقے میں تجھ پر سے عذاب کو ختم فرما دیا۔ اللہ کو حیا آتی ہے کہ ادھر تیرا بیٹا دنیا میں رہتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہا ہے، کہ رحمان اور رحیمیت کا ذکر کر رہا ہے، اور میں کیسا رب، میں رب ہو کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی رحمانیت اور رحیمیت تجھ پر نہ کروں اور تجھ سے عذاب کو موقوف نہ کروں یا عذاب کو نہ ہٹاؤں۔ تو تیرے بیٹے کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی وجہ سے تجھ پر سے عذاب کو کیا کر دیا گیا، ختم کر دیا۔ تو عزیز طلبہ، آج تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل ہم اس ٹاپک کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امتحانی پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو بہتر سے بہتر انداز میں تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کی بھی اس کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔